بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت اہم مسئلے کے حوالے سے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا تو بھیرا کے مقام پر ایک ریسٹورانٹ میں میری تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والی ایک فیملی سے مٹ بھیڑ ہوئی، اور انہوں نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ اس وقت سوشل میڈیا پر پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ میں ایک ہیٹ وکٹم ہوں۔ آج سے چند سال پہلے ایک نوجوان جس کے دماغ میں نفرت بھری گئی تھی، پروپیگنڈا کر کے اس کے ذہن کو ڈیمیج کیا گیا تھا، اس نے اندھی نفرت میں میری جان لینے کی کوشش کی تھی، اور وہ گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے۔ اور اس لیے میں ہر روز صبح اٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کا نئی زندگی کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ معاشرے سے نفرت، ہیٹ، انتہا پسندی کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے بھی تدبیریں سوچتا ہوں، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جہاں آج انفلیشن کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے، ہمیں قرضوں کا سامنا ہے، معاشی مشکلات کا سامنا ہے، بے شمار مسائل کا سامنا ہے، یہ سب مسائل چند ماہ، ایک دو سال کے اندر حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب نفرت کے بیج بو دیے جائیں، معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ دے دیا جائے، تو اس سے نکلنے کے لیے ملک اور معاشرے کو کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ ہم سے زیادہ کون سی قوم انتہا پسندی، ہیٹ کا شکار ہوئی ہے؟ نفرت پہ مبنی نظریات، انتہا پسندی پہ مبنی نظریات نے پاکستان کے جسم میں کینسر کی طرح جو نقصان پہنچایا، اس کا ہم سب کسی نہ کسی طور پہ مشاہدہ کر چکے ہیں یا اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عمران نیازی جو کہ ایک کھلاڑی تھا اور اس سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ وہ سیاست میں سپورٹس مین سپرٹ کے فالوورز کو پیدا کرے گا، عمران نیازی کی سیاست صبح شام معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ دینے پہ مبنی ہے۔ یہ زہر اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کا سدباب نہ کیا تو معاشرہ انتشار، انارکی یا خانہ جنگی سے دو بام دور ہے۔ لہٰذا میں اس واقعے کو محض ایک واقعہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس واقعے کو ایک بہت گہری بیماری کی علامت سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ یہ چند افراد جس میں خواتین اور بچوں کو آگے کیا گیا اور ہلڑ بازی کرائی گئی، اس سے میری شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ان لوگوں نے اس کلچر کی نشاندہی کی جو ان کی قیادت کی طرف سے انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں سیاست میں نوبارد نہیں ہوں، مجھے 3 عشرے ہو گئے ہیں، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ نارووال کے عوام نے 5 دفعہ مجھے بھاری اکثریت سے قومی اسمبلی کے انتخابات میں جتایا، کوئی 5-10 ہزار بھی نہیں، اپنے مد مقابل کے مقابلے میں 70,000 کے فرق سے جتایا، اور اپنے اعتماد سے ہمیشہ مجھے اور محبت سے ہمکنار کیا۔ میں ان محبتوں کو کبھی اتار ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح پاکستان کے طول و عرض میں بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی جو محبت کرتے ہیں اور کل سے آج تک جو
مجھے میسیجز خاموش اکثریت کی طرف سے آئے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا، کوئی استاد ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی سول سرونٹ ہے، کوئی بیرون ملک مقیم ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی خاتون خانہ ہے، کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے، نوجوان ہے، ہر طبقے کے لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، ماں سوائے چند پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے کہ جن کا کام صبح شام سوشل میڈیا پہ پگڑیاں اچھالنا یا ادھم مچانا ہے۔ تو میرے پاس بھی دو راستے تھے۔ قانون مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں پاکستان کرمنل جو سی آر پی سی ہے یا ضابطۂ فوجداری ہے، اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں، میں نے اس قانونی کارروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے، اور میں اس واقعے کو عوام کی عدالت میں ان خواتین اور ان بچوں کے خلاف نہیں، بلکہ اس طرز عمل کو فروغ دینے والی اس قیادت کے خلاف ایک ایف آئی آر کے طور پہ درج کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاموش اکثریت کا فرض ہے کہ اس قسم کے رویوں کی حوصلہ شکنی کرے، چونکہ اگر ہم نے ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی اور مذمت نہ کی تو ہم لبنان کی طرح خانہ جنگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی میرے ساتھ بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتا یا کوئی جذباتی وہاں پر ہمارا حمایتی ہوتا اور ان کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ اپناتا تو صورتحال بہت گمبھیر ہو سکتی تھی۔ میں پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں انہیں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جس جذبے کے تحت اپنے لیڈر سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ایسی جہالت پہ مبنی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کا لیڈر ان سے کتنا مخلص ہے جو اپنی انا پرستی اور اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے انہیں استعمال کر کے ان سے اس طرح کے نامناسب رویے اور شرمناک رویوں کا کانڈکٹ کروا رہا ہے۔